अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी सैयदा ईमान। वेलकम टू माय चैनल। गाइस, ये मेरा फर्स्ट नॉवल है और मैं पहली दफ़ा लिख रही हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सबको ये नॉवल पसंद आएगा। अगर हम इस नॉवल के बारे में बात करें तो ये नॉवल है गैंगस्टर बेस, सेकेंड मैरिज बेस, चाइल्डहुड निकाह बेस, रिवेंज बेस। इसके अलावा हम इस नॉवल में बहुत से सोशल इश्यूज़ जो आजकल हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा हुए उनको डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे इस नावल में देखने को मिलेंगी। बहुत सस्पेंस बेस्ड नावल है। जब नावल शुरू करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते, नावल स्टार्ट करते हैं। नावल ने द वॉर ऑफ डेथ बाय सैयदा ईमान, एपिसोड 1। ये मंजर है गहरी रात में एक फैक्ट्री का, जिससे आती गोलियों की आवाज़ रात की खामोशी को चीर रही थी। फैक्ट्री में मौजूद हर शख्स अपनी अपनी जान खलासी की कोशिश में लगा हुआ था। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि गोलियां कहाँ से चल रही हैं। इन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया था और अगले कुछ ही पलों में वहाँ पर मौजूद हर शख्स अपनी जान से हाथ धो बैठा। जब वहाँ पर कोई भी जिंदा न बचा तो 5 साए सामने से आते नजर आए। इनमें से एक साया आगे बढ़ा और इसने अपनी जेब में से एक तेज़धार आरा निकाला और वहाँ पर मौजूद हर शख्स के बाजू पर कुछ लिखने लगा। वो अल्फाज दैट डेविल के थे। यह मंजर शराजी मेंशन का है, जिसकी ऊपरी मंजिल के एक कमरे में एक वजूद सोया हुआ है। वो वजूद कुछ बेचैन सा लगता है, जैसे वो कोई बुरा ख्वाब देख रहा है। और अगले ही पल एक झटके में वो एक लड़की का तस्वीर को सफ़ेद रंग, काली बड़ी बड़ी गजाली आंखें, गुलाबी कटौते लब, जिन पर अक्सर मुस्कुराहट होती थी। लेकिन कौन जाने मुस्कुराहट सच्ची थी भी या नहीं। वो लड़की इंतहा की हसीन थी, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर सख्त घबराहट और पसीना था। उसे अपने हाथों से अपने चेहरे पर आए बालों को पीछे किया। अपने चेहरे से पसीना साफ करते करते उसकी नज़र अपने साथ छोटे से वजूद पर गई। वो इसका मारा जल्दी से वॉशरूम में घुस गई। कुछ देर में जब वो बाहर आई तो उसके पाँव, बाजू, चेहरा गिरा थे, जैसे वो वज़ू करके आई हो। नमाज स्टाइल दुपट्टा लेती वो एक कोने में जाए नमाज बचाती नमाज अदा करने लगी। नमाज के बाद दुआ करते कहीं आंसू टूटकर इसकी आंखों से बह निकले। नमाज से अदा करने के बाद उसका रुख और ड्रेसिंग रूम की तरफ था। तकरीबन 10 मिनट बाद ब्लू कलर की सूट में से पर ब्लू हिजाब लिए वो बाहर निकली। ड्रेसिंग के सामने खड़े होते इसने पिंक ग्लोव्स लगाया और अपनी तैयारी से मुतमईन होते ही बाहर निकली। इसका रुख अब साथ वाले कमरे की जानिब था। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही इसने सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? हाँ, मुझे मालूम है आप ठीक हैं, मुझे होंगी। मैं भी ठीक हूँ। आपको पता है मैंने आज फिर वही ख्वाब देखा जो पिछले 17 सालों से मुझे रातों को सोने नहीं देता। ये ख्वाब हमेशा मेरी नींदों के दरमियान आता है। चलो, अब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। आज फजर को ट्रिप पर जाना है, मुझे इसके लिए जल्दी से नाश्ता बनाना है। ये ना हो इससे देर हो जाए। चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। और ये कहती हुई वहाँ से उठ के चली गई। चुरासी मंजिल के दाएं जानिब मौजूद घर में इस वक्त 2 नफूस डाइनिंग टेबल पर बैठे अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। सरबराही कुर्सी पर अकबर साहब अपने पुलिस यूनिफॉर्म में मौजूद थे, जबकि उनकी दाएं जानिब उनकी बेगम बैठी थी। इतने में इनके लाडले सपूत ने डाइनिंग में आते बाआवाज़ बुलंद सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम। इसने अपनी मामा के पास जाते उनकी गाल पर प्यार करते अपनी निश्त संभाली। जबकि अकबर साहब से अपना इग्नोर होना बर्दाश्त ना हुआ तो बोल उठे। मैं भी तुम्हारा ही बाप हूँ। उनके लहजे में साफ नाराज़गी थी। हाँ, तो आपको प्यार करने के लिए मामा है ना, फ़ौरन से पहले जवाब आया। और तुम्हारी मामा को भी, तो फिर तुम्हारी मामा को भी तुम्हारे प्यार की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले कि इनकी लड़ाई आगे बढ़ती, ज़रा बेगम फ़ौरन से बोल उठी। अब बस कहीं आप और मेरे बेटे को सुकून से नाश्ता करने दें। इनकी बात पर साहिब ने अपने बेटे को अपने बाप को जताती नज़रों से देखा। देख लें, आपकी बेगम भी मेरी तरफ है। वो इसकी नज़रों को इग्नोर करते अपना नाश्ता करने लगे। अम्मी, आज नाश्ता मिलना भी है कि नहीं? एक मर्दाना आवाज़ इस घर में गूंजी। ला रही हूँ, थोड़े से सब्र करो। मैं एक जान कितने काम करूँ, तुम्हारे बच्चे को देखूँ या घर के पास काम करूँ? कितनी बार कहा है शादी कर लो, लेकिन तुम मेरी एक बात नहीं सुनते। अम्मी भी गुस्से से बोली। आप हर बात पे मेरी शादी का जिक्र कहाँ से ले आती हैं? जब करनी हुई तो कर लूँगा। अभी आप मुझे नाश्ता दे रही हैं या मैं ऐसे ही चला जाऊँ? ला रही हूँ। क्यों शोर करते हो? बस गुस्सा करना आता है। बाहर बस नहीं चलता तो घर माँ पर चढ़ दौड़ते हो। अम्मी इसके सामने नाश्ता ला कर रखती, बोल तो वो भी नाश्ता करने में मसरूफ़ हो गया। अभी वो नाश्ता कर ही रहा था कि एक तकरीबन 23-24 साल लड़की व्हीलचेयर पर बैठी बाहर आई और कहने लगी, क्या हो गया भाई, क्यों सुबह सुबह गुस्सा हो रहे हैं? गुस्सा ना करूँ तो और क्या करूँ? रोटी है नहीं, करके हालात ख़राब है और अम्मा को मेरी शादी की पड़ी है। तुम्हारी दवाइयाँ, शहर का खर्चा खान से पूरा करूँ, मेरी तो अब समझ से बाहर है।
افو بھائی غصہ نہ کریں، انشاءاللہ آپ کو آج نوکری مل جائے گی، آج نہیں تو کل تو مل ہی جائے گی۔ آپ فضول میں پریشان ہو گئے ہیں، اماں کی باتوں کو اگنور کیا کریں، تھک جاتی ہیں، میں بھی تو ان کی مدد نہیں کروا سکتی۔ فاطمہ نے اپنے بھائی کو سمجھاتے ہوئے کہا، اللہ کرے تمہاری بات سچ ہو، مجھے نوکری مل جائے۔ وہ ناشتہ کر چکے تھے، اس سے اٹھتا ہوا بولا، ماما میں آپ ہی اور کی طرف جا رہا اور وہیں سے ہاسپٹل جاؤں گا۔ ساحر اپنی ماں کا ماتھا چومتے ہوئے بولا اور نکلتا چلا گیا۔ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہی وہ اپنی دائیں جانب موجود شیرازی منزل میں داخل ہوا۔ وہ ڈائننگ ہال کی طرف آیا، جانتا تھا اس وقت وہ لوگ وہیں موجود ہوں گے اور اس کی توقع کے عین مطابق وہ لوگ ناشتہ کریں، تو وہ دھیرے سے چلتا آ رہا تھا کہ کسی کو اس کے آنے کا پتہ نہیں چلا، لیکن ایک آواز نے اس کے چہرے پر مایوسی پھیلا دی، ساحر کوئی فائدہ نہیں ہے، آرام سے آ جاؤ۔ نمرا کی آواز سے وہ سخت بدمزہ ہوا۔ آپ ہی اب آج مجھے آپ بتا ہی دیں۔ ساحر کی بات سنتے فوراً بولی، کیا آپ کے پاس ایسا کون سا جادو ہے جس سے آپ پہچان جاتی ہیں جب بھی ہم میں سے کوئی آتا ہے تو؟ اس کی بات پر نمرا مسکرائی اور بولی، میرے پاس کوئی جادو نہیں ہے، بیٹھو ناشتہ کرو۔ اگر آپ اتنا کہہ رہی ہیں تو میں کچھ کھا ہی لیتا ہوں۔ اس کی آنکھیں چیز آملیٹ کو دیکھتے چمکی تھی۔ ایسا ممکن تھا کہ نمرا کے ہاتھ کا چیز آملیٹ بنا اور ساحر منع کرے؟ آپ ہی محض مروت میں بول رہی تھی، آپ تو شروع ہی ہو گیا۔ ان کی گفتگو میں فجر نے پہلی بار حصہ لیا، جو کہ پنک کاٹن کے سوٹ میں ملبوس، گول مٹول سی سرخ و سفید رنگت، گلابی گال اور حسین نین کوش لیے 19 سالہ وہ لڑکی کسی کا بھی دل دھڑکانے کا ہنر رکھتی تھی۔ ہاں تو میری آپی نے مجھے کہا ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کیوں انہوں نے تمہیں نہیں پوچھا؟ ساحر کہاں پیچھے ہٹنے والا تھا، فوراً بولا، وہ تمہاری آپی نہیں، میری اپیاں ہیں، تم ان سے دور رہا کرو۔ کیوں اپیاں، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ بات کرتے کرتے اس نے نمرا سے بھی اپنی رائے مانگی، جو کہ ان کی نوک جھوک کو انجوائے کر رہی تھی، اور اس کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ تھی، جو کہ بہت کم دیکھنے کو ملتی تھی، کیونکہ جتنا وہ اپنی زندگی میں سہ چکی تھی، اس کے بعد سے مسکرانا تو ویسے ہی بھول چکی تھی۔ خیر، اس سے چھٹک کر بولی، تم دونوں آرام سے ناشتہ کرو، مجھے آپ کو دیر ہو رہی ہے۔ ساحر، کیا تم راستے میں فجر کو یوں چھوڑ سکتے ہو؟ اصل میں مجھے پہلے پری کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے اور پھر آفس۔ اگر تمہیں مشکل نہ ہو تو پلیز۔ ایمان کی بات پہ تو وہ فوراً سر ہلا گیا، لیکن فجر چیخ کر بولی، نہیں، میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گی، یہ مجھے تنگ کرتے ہیں، بہت تیز ڈرائیونگ کرتے ہوئے مجھے ڈراتے ہیں، میں تو ہرگز ان کے ساتھ نہ جاؤں۔ اگر آپ مجھے چھوڑیں گی تو ہی میں جاؤں گی، ورنہ نہیں۔ فجر کی بات پر نمرا نے ساحر کی طرف دیکھا، کیونکہ اسے ساحر سے ایسے غیر ذمہ دارانہ رویے کی توقع نہیں تھی۔ نمرا کا دیکھتے پر ساحر فوراً بولا، آئی ایم سوری، اب سے نہیں ہوگا، وہ تو میں بس اسے ڈرانے کے لیے کر رہا تھا۔ فجر، ساحر اب آپ کو بالکل بھی تنگ نہیں کرے گا، آپ اس کے ساتھ جائیں، میں پری کو دیکھ لوں۔ ان کو چھوڑتی وہاں سے اٹھ گئی، جبکہ وہ دونوں پیچھے بلی چوہے کی طرح لڑ رہے تھے۔ ان کی لڑنے کی آوازیں سنتے نمرا نفی میں سر ہلاتی، اب ان کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ سیڑھیاں چڑھ گئی۔ اپنے کمرے میں آتے اس نے پری کا ماتھا چوما اور اسے اپنے باہوں میں اٹھاتے نیچے کی طرف کر دی۔ ملازمہ اس سے پہلے ہی تیار کر دی گئی تھی۔ نیچے آئی تو فجر اور ساحر اسی طرح لڑ رہے تھے۔ انہیں لڑتے دیکھ نمرا نے انہیں مخاطب کیا، تم لوگوں نے چلنا ہے یا یوں ہی لڑتے رہنا ہے؟ نمرا کی آواز سنتے ہی ان دونوں نے اپنی جگہ سے اٹھتے نمرا کے پاس آئے۔ نمرا نے فجر کے ماتھے پر لب رکھی اور اسے کچھ ہدایت دیتی، خدا حافظ کر کے۔ ان کے نکلتے ہی نمرا پری کو گاڑی میں لاتے بیبی سیٹ پر بٹھایا۔ اس کے بٹھاتے ہی وہ اٹھ گئی اور رونے لگی۔ نمرا نے فوراً اسے اپنی گود میں اٹھا لیا اور ویڈیو اس کے منہ میں دے دی اور ساتھ سے تبکنے لگی تاکہ وہ کچھ پرسکون ہو جائے۔ ویسا ہی ہوا، کچھ دیر میں وہ پرسکون ہو چکی تھی۔ اسے دوبارہ سیٹ پہ بٹھاتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف کر گئے۔ چلیں، جب تک نمرا ہاسپٹل پہنچتی ہے ہم آپ کو نمرا نور کا مکمل تعارف دیتے ہیں۔ نمرا نور شیرازی، یہ ایک ایسا نام ہے جو کہ فیشن کی دنیا میں مشہور ہے، لیکن کوئی بھی اس کی اصل زندگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، سوائے اس کے اس نے کیا کچھ جھیلا، کیا برداشت کیا، کوئی نہیں جانتا۔ لوگوں کے خاندان کا نام ان کے لڑکوں سے ہوتا ہے، لیکن نمرا نور شیرازی نے اس بات کو غلط ثابت کرتے ہوئے ایک لڑکی ہونے کے باوجود اپنے ماں باپ کا نام فخر سے بلند کیا۔ لیکن افسوس، نہ اس کی یہ کامیابی دیکھنے کے لیے اس کے پاس اس کا باپ تھا اور ماں وہ تو ہوتے ہوئے بھی نہیں تھی۔ 17 سال پہلے جو حادثہ ہوا اس سے نمرا کی زندگی کو بدل ڈالا۔ وہ چھوٹی بچی جو محض 9 سال کی تھی، اس نے کیا کچھ نہیں دیکھا، باپ کا جنازہ، ماں کا کومے میں جانا اور آج تک نہ اٹھنا، 2 معصوم ننھی پریوں کی ذمہ داری اس پر آنا جو صرف 2 سال کی تھی۔ لیکن اس دن کیا ہوا تھا یہ صرف 4 لوگ جانتے تھے، خود نمرا، عالیہ بیگم، اکبر صاحب اور سدرا بیگم، ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس دن کیا ہوا تھا عالیہ بیگم آج تک کومے ہیں، ارشد صاحب کی موت کیسے ہوئی، یہاں تک کہ ان کی اپنی بیٹی فجر کو بھی یہ سب نہیں معلوم تھا۔ انہیں کچھ بھی بتا کر ان سے ان کا بچپن نہیں چھیننا چاہتی تھی، جیسے اس کا بچپن اس سے چھین لیا گیا تھا۔ وہ ان سے ان کی نیندیں نہیں چھیننا چاہتی تھی، جیسے آج بھی راتوں کو وہ سسکتی ہے، روتی، جیسے اس دن کا منظر آج بھی اسے خوفزدہ کرتا ہے۔
وہ خوفزدہ ہو، وہ انہیں ان کی زندگی بھرپور طریقے سے جینے دینا چاہتی تھی۔ اس نے خود کو سنبھالا اپنی بہنوں کے لیے، کیونکہ اسے اپنی بہنوں کو بھی تو سنبھالنا تھا، لیکن کہتے ہیں نا زندگی آسان نہیں۔ ایسا کچھ نمرہ کے ساتھ ہوا۔ پہلے اس سے اس کے ماں باپ چھین لیے، پھر زندگی نے اس سے اس کی سحر کو بھی چھین لیا۔ فجر اور سحر، یہ دو ہی تو وجہ تھی جن کی وجہ سے وہ زندہ تھی۔ سحر کی جانے کے بعد اس نے اپنی تمام تر مصروفیات فجر اور بزنس میں مبذول کر لی، لیکن پھر 5 ماہ پہلے اس کی زندگی میں پری آئی۔ اس کے وجود کا حصہ اس کی بیٹی، اس کی ناکام شادی کی ایک واحد خوشی، اس کی پری، اس کی جان، جسے وہ ابھی ہاسپٹل لے کر جا رہی تھی۔ روٹین چیک اپ کے لیے اس نے ہاسپٹل کے سامنے گاڑی روکی۔ گاڑی پارک کرتے ہوئے پری کو احتیاط سے گاڑی سے نکالتی اندر کی طرف چلتی۔ پری کے چیک اپ کے بعد اب اس کا رخ اپنی فیشن ہاؤس کی جانب تھا۔ ایک بڑی سی بلڈنگ کے سامنے گاڑی روکتی باہر نکلی۔ اس نے سر اٹھا کے اس عمارت کی طرف دیکھا۔ ایس&ایف فیشن ہاؤس۔ اس کی کئی سالوں کی محنت، اس کی ماں کا خواب، اس فیشن ہاؤس کے ساتھ اس کی ماں نے رکھی تھی، لیکن اسے بلندیوں پر پہنچانے والی نمرہ نور شہرازی تھی۔ احمد حسن ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا، جس کی فیملی میں 5 لوگ تھے۔ احمد، اس کی ماں ساجدہ بیگم، اس کی دادی، اس کی بی جان، اس کی بہن فاطمہ حسن، جو کہ ایک ایکسیڈنٹ میں اپنی ٹانگوں سے معذور ہو گئی تھی، اور گھر کا سب سے چھوٹا، گھر پر کا لاڈلا، اپنی چھوٹی چھوٹی شرارتوں سے سب کے چہرے پر مسکراہٹ کا سبب بننے والا 2 سالہ شہیر احمد، جس کی ماں ایک دن گھر سے گئی تو واپس نہ آئی۔ سب نے اسے بہت ڈھونڈا، لیکن وہ نہ ملی۔ ملتا بھی وہی ہے جو ملنا چاہتا ہے، جو خود چلا جائے اسے بھلا کوئی ڈھونڈ سکا ہے۔ اپنی سچائی، اپنی ایمانداری کی وجہ سے اپنی نوکری سے نکال دیا گیا اور ایک نئی نوکری کی تلاش میں۔ چلیں احمد حسن کو بھی نئی جاب دیتے ہیں۔ تب تک آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور اگر ناول پسند آئے تو لائک کریں۔ ساحر اکبر اپنے ماں باپ کا لاڈلا، اپنے ماں باپ کی جان، جس نے ابھی اپنی ہاؤس جاب ختم کرتے ہاسپٹل جوائن کیا ہے۔ ہر وقت فجر کو تنگ کرنا، اور نمرہ کے سامنے تو وہ 24 سالہ لڑکا بالکل ہی بچہ بن جاتا ہے۔ جتنا اٹیچ وہ نمرہ سے تھا، اتنا کسی سے بھی نہیں تھا۔ نمرہ اس کی ہمراز، اس کی بہن، اس کی دوست تھی۔ اکبر صاحب اور ارشد صاحب دونوں بہت اچھے دوست تھے، پولیس فورس میں تھے۔ اکبر صاحب اس وقت شہر کے DSP ہیں۔ نمرہ اور فجر کو وہ اپنے باپ کی طرح ہی عزیز ہے، لیکن اکثر عزیز لوگ ہی دھوکہ دے جاتے ہیں۔ اکثر وہی لوگ سام بن جاتے ہیں جو آپ کے بہت قریب ہوتے ہیں، آپ کے ہمراز، آپ کے دوست، لیکن وہ ہمارے سب رازوں سے واقف ہوتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ کون سا راز کس وقت اور کیسے استعمال کرنا ہے۔ ایک ایسا نام جس سے لوگ تھر تھر کانپنے لگتے ہیں، وہ ہے ڈیتھ ڈیول، جو معصوموں کے لیے فرشتہ، جبکہ مجرموں کے لیے ایک بھیانک خواب کے جیسا۔ وہ زیادہ ظالم نہیں ہے، وہ اپنے دشمن کو تڑپاتا نہیں یا تڑپاتی نہیں، کوئی نہیں جانتا یہ ڈیتھ ڈیول اصل میں ہے کون، لڑکا یا لڑکی۔ 5 بندوں کی ٹیم جو کہ کئی لوگوں کو مار کر آتی ہے۔ پاکستان کی پولیس اور آرمی پچھلے کئی عرصے سے ڈیتھ ڈیول کی تلاش میں ہے، لیکن انہیں تو ابھی تک اس کا نام تک معلوم نہ ہو سکا۔ ڈیتھ ڈیول اپنا کام اور اس کی ٹیم اپنا کام اتنی صفائی سے کرتے ہیں کہ کوئی بھی ثبوت پیچھے نہیں چھوڑتے، تبھی تو آج تک کوئی انہیں پکڑ نہ سکا۔ سب کو صرف اتنا معلوم ہے، ڈیتھ ڈیول کی ٹیم 5 بندوں پر مشتمل ہے۔ کہاں سے ہیں، کون ہے، کوئی نہیں جانتا۔ انہیں تو شاید یہ نام بھی کبھی پتہ نہ چلتا اگر وہ اپنے دشمنوں کو مارنے کے بعد ان کے بازوؤں پر اپنا نام لکھتے۔ وہ اپنے بارے میں تو کوئی ثبوت نہیں چھوڑتا، لیکن وہ جن کو مارتا تھی وہ ان کے تمام کالے کارناموں کے ثبوت وہاں ضرور چھوڑتے تھے۔ I hope you like this episode. Subscribe my channel, like and share your review about this episode, and don't forget to turn on bell icon for next updation. Thanks. Allah Hafiz.